عام طور سے علماء یہ تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیت الفاظ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 2 رکعت واجب قل بذن اللہ وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے مباح ہونے نماز کے، کہیں ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کا ذہن حاضر ہو جائے، قلب حاضر ہو جائے، دماغ حاضر ہو جائے اور اس عمل کو انجام دے کافی ہے۔ لیکن حج کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر زبان سے کہیں تو ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہماری زندگی میں جو ہمارے اوپر پروردگار کی جانب سے فرائض معین کیے گئے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو عبادی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مالی ہیں۔ عبادی ہیں جیسے ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں جس کے اندر خالصیت صرف عبادت سے تعلق ہے، اور کچھ مالی ہیں جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق عبادت اور مال دونوں سے جوڑ کر ہے، یعنی مال کا بھی تعلق ہے اور شرط قرار دیا گیا ہے حج کے وجوب میں استطاعت کو، اور دوسری طرف سے عبادی حیثیت اور اہم عبادی پروگرام ہے جو ہمارے لیے زندگی میں استطاعت پیدا ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ فی الحال احکام حج پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جو حج کرنے اپنے ممالک سے جایا کرتے ہیں، ہم پر جو حج واجب ہے وہ ہے حج تمتع، گرچہ اور بھی حج کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ فی الحال میں ان قسموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں تاکہ ذہن کنفیوز نہ ہو، مشتبہ نہ ہو۔ ہمارے اوپر جو حج واجب ہے وہ ہے حج تمتع، اور اس حج کے اندر 2 چیزیں ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہیں۔ ایک ہے حج تمتع میں 2 چیزیں ہم پر واجب قرار دی گئی ہیں، ایک ہے عمرہ تمتع اور ایک ہے خود اس کا دوسرا حصہ حج تمتع۔ یہ دونوں ملا کر کے حج تمتع ہوتا ہے۔ اس عمرہ تمتع میں تمام وہی اعمال ہم پر واجب قرار دیے گئے ہیں جو سال میں کسی وقت بھی عمرہ کرنے والے افراد جا کر عمرہ مفردہ انجام دیا کرتے ہیں، لیکن صرف نیت میں فرق ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک حج کرنے والا انسان اسی حرم کے اندر موجود رہے گا یہاں تک 8 ذی الحجہ کا دن گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ محرم ہوگا اور محرم ہو کر کے حج کے اعمال انجام دے گا۔ یہاں پر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ خاکہ آپ کے پیش نظر رہے تو بات کا سمجھانا آسان رہے۔ چونکہ ہمارے درمیان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حرم، ہمارے تصور میں حرم وہ عمارت ہے یا وہ مسجد الحرام ہے یا وہ مسجد النبی ہے کہ جس کے اندر ہم جا کر کے عبادت انجام دیتے ہیں۔ گرچہ شرعی اصطلاح میں حرم کا استعمال خصوصیت کے ساتھ مکے میں جو کیا گیا ہے، جس کے لیے احکام وجوب و حرمت کی حد تک پائے جاتے ہیں، نہ فقط استحباب و کراہت کی حد تک، اس کے حدود مسجد الحرام سے ہٹ کر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرض کیجئے یہ مکہ ہے، حالانکہ مکے کا نقشہ ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا نے ایسا نقشہ بنا دیا ہے، تو اس کے اندر حرم کے حدود وہ ہیں جسے معصومین علیہم السلام نے معین کیے ہیں، اور ان معین شدہ حدود کی بنیاد پر حرم اس طرح سے ہے، یعنی کہیں پر مکے کے باہر اور کہیں پر مکے کے اندر۔ مکے کی حدود کو میونسپلٹی طے کرتی ہے اور حرم کے حدود کو معصومین نے معین کر دیا ہے، خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کر دیا ہے۔ لہٰذا اس حرم کے احکام اور دوسرے حرم سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، چاہے آپ محرم ہوں یا احرام سے باہر آ چکے ہوں، ہر حال میں حرام ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کے درخت آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، یا اس قسم کی چیزیں حرم کے احکام میں سے ہیں۔ مکہ شہر ہے، شہر کے حدود میونسپلٹی طے کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل مکہ ممکن ہے کہ چھوٹا رہا ہو حرم کے حدود سے، اور واقعاً چھوٹا تھا اور بہت چھوٹا تھا، لیکن اب مکہ وسیع ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ اور وسیع ہو جائے۔ مکہ کے حدود شرعی عنوان سے نماز کے قصر ہونے یا تمام ہونے کے اعتبار سے جاری ہوں گے،
لیکن حرم کے حدود حج سے متعلق یا حج کے علاوہ وہاں کی سرزمین کے احترام سے متعلق جو معین کیے گئے ہیں جسے معصومین نے بتائے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم جب بھی یہ ارادہ کریں کہ حرم کے اندر ہمیں ان کرنا ہے، ان حرم کے اندر داخل ہونا ہے، کسی بھی سائڈ سے اگر ہمارا یہ ارادہ ہو کہ حرم کے اندر جانا ہے، تو جو بھی حرم جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مراد یہ مسجد الحرام نہیں ہے بلکہ حرم کے حدود ہیں۔ اگر ہمارا ارادہ دنیا کے کسی بھی گوشے سے حرم کے اندر داخل ہونے کا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم معین شدہ جگہ سے، جسے میقات کہا جاتا ہے، پہلے ہم محرم ہو جائیں، تب حرم کے حدود میں داخل ہوں۔ یہ میقات کیا ہے، میں اس جسے کہتے ہیں کہ نقشے کو تھوڑا اور محدود کر کے آپ کی خدمت میں، چھوٹا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس چیز کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر مسائل کو بتاتے وقت ہمیں کسی چیز کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فرض کر لیجئے یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ اس کے اطراف میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں مسجد الحرام کا اوپن ایریا ہے، سرکل ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے اطراف میں ایک دوسرا سرکل میں نے بنا دیا، یہ مسجد الحرام کا کورڈ ایریا ہے۔ لیکن اس کورڈ ایریا کے بعد میں نے حدود حرم بتائے بہت بڑے ہیں۔ یہ حدود حرم تقریباً خانہ کعبہ سے اگر آپ دیکھیے تو 8-9 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی ہو، میں بالکل ایکوریٹ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ تو خانہ کعبہ سے اگر ایک 9 کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھیے گا تو حدود حرم ہے جسے معصومین نے معین کیا ہے۔ مسجد الحرام در حقیقت یہ ہے، یہ مسجد الحرام کا کورڈ ایریا ہے اور یہ مسجد الحرام کا اوپن ایریا ہے، اور یہ خود خانہ کعبہ ہے۔ اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں۔ اب اس کو میں پھر دوبارہ چھوٹا کرتا ہوں اور چھوٹا کر کے آپ کی خدمت میں وہ میقات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا اسے عرض کر دوں، یہ آپ کے لیے اگر واضح ہو گیا ہو۔ فرض کر لیجئے یہ حدود حرم ہے، اب اس کے اندر یہ مسجد الحرام ہے اور اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ ان حدود حرم کے بعد یہ فرض کر لیجئے یہ مکہ ہے، تو یہاں پر فرض کر لیجئے یہ ایک میقات ہے، یہ ایک دوسرا میقات ہے، یہ ایک تیسرا میقات ہے، یہ چوتھا میقات ہے، یہ 5واں میقات ہے اور یہ 6واں میقات ہے۔ 6 میقات ہیں۔ میقات یعنی معین جگہ، وہ معین پوائنٹ جسے معصومین نے بتا دیا ہے، جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے احکام بیان کرنے میں بتا دیا ہے کہ جو بھی شخص حرم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اس پر واجب یہ ہے کہ کسی ایک میقات پر جائے اور وہاں سے محرم ہو کر کے اندر آئے۔ اب اس حد کے اندر داخل ہونے کا ارادہ ہے، لیکن یہیں سے ہمیں واپس جانا ہے۔ مثلا ہمارا کھیت ہے، اس جگہ پر ہم ریاض سے آ رہے ہیں، تو ہمارا کھیت ہے، اگر ہم یہاں پر کھیت دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارا ارادہ مسجد الحرام یا حرم جانے کا نہیں ہے، ہم یہاں سے آ کر واپس جا سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ہمارا ایک کوئی اسٹور ہے، بزنس ہے، وہاں تک ہم جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہمارا مسجد الحرام کا ارادہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے محرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایک عدد بزنس ہے، ہماری ایک چھوٹی سی دکان ہے حدود حرم میں، کسی حدود حرم کے اندر دکانیں بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں، آپ جاتے ہیں تو رکتے ہیں، تو حدود حرم کے اندر ہی رکتے ہیں۔ تو اب یہ حدود حرم کے اندر اگر ہمارا کوئی سینٹر ہے، وہاں جانے کا اگر ہمارا ارادہ ہے تو ہم پر واجب ہے کہ پہلے کسی ایک پوائنٹ پر جائیں اور وہاں جا کر محرم ہوں، اور محرم ہونے کے بعد وہاں سے حرم میں داخل ہوں۔ یہ پوائنٹ الگ الگ فاصلے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ۔ یہ مسجد شجرہ تقریباً میرے خیال سے 490 کلومیٹر ہے۔ مسجد شجرہ 490 کلومیٹر۔ یہ مسجد شجرہ کی خصوصیت، یہ مسجد شجرہ کے باہر اور آگے چلے جائیں تو یہ ہے مدینہ منورہ۔ مدینے سے نکلنے کے بعد مسجد شجرہ پڑتی ہے۔ اب پہلے ہو سکتا ہے کہ مسجد شجرہ اور مدینے کے درمیان 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہو، لیکن اب مدینہ بڑا ہو گیا، لہٰذا بڑا ہو جانے کے بعد مدینے سے نکلتے ہی فوراً مسجد شجرہ شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد شجرہ ہے، مسجد شجرہ سے جا کے آپ محرم ہوں گے اگر مدینے سے آ رہے ہیں، اور محرم ہونے کے بعد یہاں آئیں گے۔ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس کا نام ہے جوحفہ، بہت نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ جوحفہ ان افراد کے لیے ہے
جو جدہ جایا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جدہ ایئرپورٹ در حقیقت جوحفے سے آگے ہے۔ جدے سے مکہ 900 کلومیٹر ہوگا اور جوحفے سے 150 کلومیٹر فرض کیجئے۔ اب بالکل صحیح فیگر تو آپ کو آج کل موبائل پہ سب مل جائے گی کتنی دنیا ہے، لیکن بہرحال یہ جوحفہ تک آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ یہاں سے جدہ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں پھر کیا کیجیے گا؟ ابھی جو آپ جدہ جا رہے ہیں بقصد حرم نہیں جا رہے ہیں، ابھی آپ جدہ جا رہے ہیں اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم جوحفہ جائیں گے، تو پہلے آپ ہوائی جہاز کے ذریعے آ کر کے جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور پھر جدہ ایئرپورٹ سے دوبارہ جوحفہ آپ جائیں گے، اور پھر یہاں سے محرم ہونے کے بعد اب آپ آئیں گے مکہ حرم اور آ کر کے اعمال انجام دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے آپ سیدھے چلے جائیے گا، جیسے بعض حضرات لا علمی کی بنیاد پر معلوم ہوا ہماری فلائٹ جا رہی تھی، 20 گھنٹے کا اسٹے تھا جدہ ایئرپورٹ پر، ہم 20 گھنٹہ رکے ہوئے تھے، 20 گھنٹے رکنے کے درمیان اعلان ہوا کہ جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور بس لگی ہوئی تھی، اور ہم سوار ہوئے اور ہم سوار ہو کے سیدھے چلے آئے مکہ، اور پہنچ کے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کی اور خوب طواف بھی کیا اور صحیح بھی کر لی اور تقصیر بھی کر لی اور واپس بھی ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر واجب کیا تھا۔ ہم پر واجب تھا کہ پہلے ہم جوحفہ جائیں، جوحفہ جا کر ہم محرم ہوں۔ محرم کیسے ہوں گے اور کیا ہوں گے انشاءاللہ جب احکام بیان کیے جائیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ پھر وہاں سے ہم جوحفہ سے آئیں۔ ہم یہاں جدہ سے ہرگز نہیں جا سکتے ہیں، گنہگار بھی ہیں، اور چونکہ وہاں سے محرم نہیں ہوئے لہٰذا یہ احرام بھی ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرے احکام بھی ہوں گے اور پھر ہمارے اوپر کفارے بھی واجب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان یہاں سے جا رہا ہے جدہ اور جدہ سے مدینہ جائے گا، جیسے جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ افراد اگر پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سیدھے جدہ پہنچے، مثلاً آپ یہاں دہلی سے جہاز پر سوار ہوئے اور سیدھے جدہ پہنچے، اور جدہ پہنچنے کے بعد آپ سیدھے مدینہ چلے گئے، آپ کا قصد حرم تھا ہی نہیں، یعنی حرم آنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں پائی جاتی۔ مدینہ منورہ میں 8 10 دن 2 دن 5 دن جتنا دل چاہا آپ رکے، اور اب جب آپ مدینہ سے نکلے تو اس پوائنٹ کے اوپر جسے میقات کہتے ہیں، یہ میقات اس کا نام ہے مسجد شجرہ، اس مسجد شجرہ سے آپ محرم ہو گئے، اور پھر محرم ہونے کے بعد سیدھے آپ چلے آئے یہاں، اور یہاں آنے کے بعد پھر اعمال عمرہ و حج آپ نے انجام دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جدہ جو افراد آئے ہیں اور مدینہ انہیں جانا ہے وہ پھر مدینہ سے دوبارہ جوحفہ جائیں، ان کو ضرورت نہیں، وہ مسجد شجرہ سے محرم ہو جائیں گے اور مسجد شجرہ سے محرم ہو کر کے یہاں حرم آ جائیں گے، اور اس کے بعد اعمال عمرہ یا حج انجام دے دیں گے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو پوائنٹ پائے جاتے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں کہ مثلا ایک میقات ہے جس کا نام ہے جوحفہ، جو آپ کی خدمت میں نے لکھ دیا، دوسرا ہے مسجد شجرہ، تیسرا ہے یلملم، چوتھا ہے وادی محصر، پھر اس کے بعد پانچواں ہے وادی عقیق، اور پھر اس کے بعد چھٹا ہے۔ اس طریقے سے ہم سے متعلق جو میقات پائے جاتے ہیں وہ بس زیادہ سے زیادہ یہی دونوں ہیں، جوحفہ ہے اور مدینہ منورہ سے آنے والے کے لیے مسجد شجرہ ہے۔ باقی مثلا کوئی ایک انسان دوسرے سائڈ سے آ رہا ہے، مثلا یمن سے آ رہا ہے، ایک انسان عراق سے آ رہا ہے، ایک انسان بحرین سے آ رہا ہے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ پوائنٹ بتا دیے گئے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مثلا اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ کے درمیان اگر بالکل سیدھی لکیر کھینچے تو اس کو کہا جاتا ہے، یہ تو ہے میقات، اور اس کو کہا جاتا ہے محاذی میقات، یعنی اس کے پیرالل، اس کے سیدھ میں دونوں کو جوڑنے والی لکیر جو ہے۔ کیا یہاں سے بھی کسی جگہ سے ہم محرم ہو سکتے ہیں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ، آپ پر واجب ہے کہ انہی میقات میں سے کسی ایک پر جائیے گا اور جا کر وہاں سے محرم ہوں گے تب آپ آئیں گے۔ اس جگہ سے ہم محرم نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بہت ہی ایمرجنسی صورتحال الگ ہوتی ہے، اس کے لیے احکام الگ ہیں۔ فی الحال میں ایمرجنسی اور ایگزمپشنز بیان نہیں کر رہا ہوں، نارمل اور عام حالات میں جو ہمارے لیے احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو حضرات حج پر تشریف لے جائیں گے یا جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز پر اعلان ہوتا ہے اس وقت ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو میقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، میقات کا مطلب جوحفہ یا مسجد شجرہ نہیں، یہ محاذی میقات ہوتا ہے۔
ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں اس بات کا جواز ہے کہ وہاں پر گزرتے ہوئے ہوائی جہاز پر بھی اگر ہم نیت کر لیں گے تو ہم محرم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی ایمرجنسی ہونے پر یہ تو حکم ہے کہ ہم اپنے شہر سے نکلتے وقت مثلا نظر کر لیں۔ نظر کا مفہوم وہ شرعی نظر ہے جس میں للہ علیہ کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ مثلا ہم لکھنؤ ایئرپورٹ پر، یا مثال کے طور پر ہم فرض کر لیجئے نیو یارک ایئرپورٹ پر، یا مثال کے طور پر لندن ایئرپورٹ پر، جہاں سے بھی ہم آ رہے ہیں، ہم وہاں پر اللہ کے واسطے نظر کرتا ہوں کہ میں محرم ہو جاؤں گا، تو وہاں سے ہم محرم کر کے تو چل سکتے ہیں، لیکن یہ ہوائی جہاز میں اس پوائنٹ سے گزرتے ہوئے جب اعلان ہو تو ہم محرم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ جہاز بہرحال جدہ آنے والا جہاز اس پوائنٹ سے گزرتا ہے، وہ کافی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں بہرحال جدہ سے جوحفہ واپس جانا ہوگا۔ برادران اسلام کے یہاں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے، جو بہرحال ہمارے فقہا نے اس بات کی اجازت عام طور سے نہیں دی ہے۔ لہٰذا ہم میقات سے محرم ہوں گے۔ میقات ہمارا اگر جدہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں اور پہلے مدینہ ہم جا رہے ہیں تو کوئی زحمت نہیں ہے، ہم سیدھے مدینہ جائیں گے، چاہے وہ حج کمیٹی کے تھرو جائیں، چاہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جائیں۔ اگر ہم پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو ہم سیدھے مدینہ چلے جائیں گے، اور پھر مدینہ سے نکلیں گے نارمل طریقے سے، ہم مسجد شجرہ سے محرم ہوں گے اور پھر آ کر کے اپنے اعمال انجام دیں گے، چاہے عام دنوں میں ہم عمرہ مفردہ کر رہے ہوں اور چاہے موسم حج میں ہم حج کرنے کے لیے گئے ہوں، ہر حال میں۔ لیکن اگر ہمیں پہلے مدینہ نہیں لے جایا جا رہا، ہماری فلائٹس تاخیر سے ہیں، اب ہم اس کے بعد سیدھے مکہ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم جدہ سے پلٹ کر جوحفہ جائیں گے، چاہے وہ اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا چارجز دینا پڑ جائیں، چاہے اس کے واسطے ہمیں مشکلیں تھوڑا برداشت کرنا پڑیں، ہم پہلے جوحفہ پلٹ کر جائیں گے۔ جوحفہ جانے کے بعد وہاں سے ہم محرم ہوں گے، اور جوحفہ سے محرم ہونے کے بعد پھر ہم داخل ہوں گے مکہ مکرمہ میں اور حرم کے حدود میں، اور پھر جا کر کے ہم عمل عمرہ و حج انجام دیں گے۔ اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب اس کے بعد میں کچھ سرخیاں احکام کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عمرہ تمتع میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اور حج تمتع جو اس کا بعد والا حصہ ہے جسے حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حج زیارت بھی کہا جاتا ہے، اس کے کیا احکام پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حج تمتع، یہ حج تمتع دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، عمرہ تمتع اور دوسرا ہو گیا اس کا حصہ حج۔ یہ عمرہ تمتع میں 5 اعمال ہم پر واجب قرار دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمیں محرم ہونا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں احرام باندھنا، اس احرام باندھنا کہنے کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا ہم نے تو باندھا نہیں تھا نیت کرتے وقت، وہ پیا تو پہلے سے بندھا ہوا کپڑا تھا، یہ بعد میں باندھا تھا، لہٰذا یہ لفظ ہی تھوڑا کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے، اسے استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ محرم ہونا یعنی ہم نیت کریں گے، اگر ہمارا عمرہ مفردہ عام حالات میں ہے تب بھی ہم نیت محرم ہوتے وقت نیت کریں گے، اور محرم ہوتے وقت نیت کرنے کے ساتھ ایک تو لباس احرام ہمارے اوپر ہونا چاہیے اور دوسرے تلبیہ کہیں گے۔ اس محرم ہونے ہی کے واسطے در حقیقت 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے لباس احرام۔ لباس احرام میں مردوں کے لیے بغیر سلا ہوا 2 لباس، مردوں کے لیے بغیر سلا ہوا 2 لباس۔ اب کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے بڑی تفصیل ہے، بہرحال اس 2 کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی 2 عدد چادریں کہہ لیجئے، ایک کاندھے پہ ڈال دی جائے گی اور ایک لنگی کے طور پر باندھ لی جائے گی، اس کے نیچے کوئی لباس استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لباس احرام محرم ہونے میں، اور دوسری چیز ہے نیت، کہ ہم نیت کریں گے محرم ہوتا ہوں عمرہ تمتع کے واسطے، واجب قربتاً اللہ۔ حج تمتع یہ تصور میں اور خیال میں رہنا چاہیے کہ حج تمتع جو اپنا کر رہے ہیں، یا اگر اپنا نہیں کر رہے ہیں کسی کے بدل میں کر رہے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کہ فلاں صاحب کے بدل میں کیے جانے والے حج تمتع کا عمرہ تمتع کرنے کے لیے محرم ہوتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اب یہاں پر لباس احرام کے ساتھ، یعنی لباس احرام خواتین اپنا لباس پہن کر کے میقات پر پہنچیں گی، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کچھ اور پہننا نہیں ہے، ان کا وہ جو کپڑا ہے وہی کافی ہے، ان کے لیے سلے ہوئے لباس پہننے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ وہ سلے ہی ہوئے لباس پہنیں گی تاکہ ان کا پورا حجاب مکمل رہ سکے۔ دوسری چیز ہے نیت، اور تیسری چیز ہے تلبیہ۔ تلبیہ کا مطلب ہے کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔
یہ آخر میں لبیک ہمارے یہاں ہے، برادران اہل سنت کے یہاں لا شریکہ لک پر وہ رک جایا کرتے ہیں، ہمارے یہاں اس کے بعد لبیک بھی ہے۔ لہٰذا تلبیہ کہنا، یہ 3 چیزوں کو جب ہم انجام دے دیں گے تو ہم در حقیقت ہو جائیں گے محرم۔ اب اس کے بعد ہمارے اوپر فقہا کے مسائل کے اختلاف کے ساتھ کچھ کے نزدیک 26، کچھ کے نزدیک 27، کچھ کے نزدیک 29 چیزیں ہم پر حرام ہو جائیں گی۔ کچھ تو وہی ہیں جو ہم پر حرام تھیں، اس میں شدت پیدا ہو جائے گی کہ اب کرو گے تو جرمانہ بھی ہے، پینالٹی بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اب تک نارمل زندگی میں حلال تھیں، جائز تھیں، لیکن اب ہم اسے اگر انجام دیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ کسی جگہ پر ہمارے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا، کہیں پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف توبہ و استغفار ہے۔ تو پہلا عمل عمرہ تمتع کا، یعنی حج تمتع کے لیے جو عمرہ تمتع انجام دیں گے، اس کا پہلا عمل ہمارا کیا ہوا؟ محرم ہونا۔ محرم ہو گئے تب اس کے بعد پھر دوسرا عمل ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ مکہ، مسجد شجرہ پہ ہم محرم ہوئے تھے، اب ہم پہنچیں گے مکہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہمارے ٹور آپریٹرز کہیں گے اس کے مطابق ہم ہوٹل میں جائیں گے، سامان رکھ دیں گے، کہا جائے گا جا کر کے اگر آپ کا دل چاہے تو غسل کر لیجئے، مستحب ہے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر نجس ہوں گے تو ہمیں اپنے کو پاک کرنا ہوگا، اگر لباس احرام نجس ہو گیا ہوگا تو اسے بھی پاک کرنا ہوگا، باوضو ہونا ہوگا ہمیں، اور باوضو ہونے کے بعد پھر ہم مسجد الحرام میں جائیں گے، اور مسجد الحرام میں جا کر کے ہم کون سا عمل انجام دیں گے؟ طواف خانہ کعبہ۔ طواف خانہ کعبہ ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، یہ دھیان رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چکر کو آپ ایک طواف سمجھ لیجئے۔ ایک طواف طواف خانہ کعبہ جو 7 چکر ہوں گے، در حقیقت ایک چکر کا طواف نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام جو آپ انجام دیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے نماز طواف۔ نماز طواف یہ در حقیقت 2 رکعت ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کس جگہ پڑھی جائے گی؟ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے دیکھیے گا، ایک جگہ ہے جہاں پر ایک سنہرے ایک چیز بنی ہوئی ہے، پلر ٹائپ کی چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، اور اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کی تھی۔ بہرحال اس مقام ابراہیم پر پہنچ کر کے اس کے پشت پر ایسا کھڑے ہوں گے کہ جہاں سے سامنے مقام ابراہیم بھی رہے اور خانہ کعبہ بھی، وہاں آپ 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیں گے۔ نماز طواف پڑھ لینے کے بعد چوتھا عمل آپ پر ہے سعی۔ آپ صحیح انجام دیں گے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے لے کے ہم مروہ تک، صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح سے ہم 7 چکر لگائیں گے، یعنی صفا سے شروع کریں گے، ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر۔ اس طرح سے 7 چکر ہم لگائیں گے تو صحیح ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہر جگہ پر نیت کی جائے گی۔ عام طور سے علماء یہ تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیت الفاظ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 2 رکعت واجب قربان اللہ، وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے مباح ہونے نماز کے، کہیں ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کا ذہن حاضر ہو جائے، قلب حاضر ہو جائے، دماغ حاضر ہو جائے اور اس عمل کو انجام دے کافی ہے۔ لیکن حج کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر زبان سے کہیں تو ثواب ہے، اس لیے کہ آدمی عام طور سے حج کے سلسلے میں اعمال انجام نہیں دیتا ہے، کنسنٹریٹ نہیں ہوتا ہے اس کی طرف۔ خصوصی توجہ حاصل کرنے کے لیے حج میں نیت کریں تو ثواب ہے کہ زبان سے بھی کہیں، اور اس کے بعد آپ نیت کریں گے، صحیح کر لیں گے، صفا سے شروع کریں گے، مروہ تک 1 چکر ہوگا، 7 چکر آپ کو لگانا ہے، یعنی صفا سے ابتدا ہوگی اور انتہا ہو جائے گی مروہ پر۔ جب انشاءاللہ آپ مروہ پر پہنچ کر کے اپنی صحیح کمپلیٹ کریں گے تو وہاں پہنچ کر کے آپ، اگر آپ کا عمرہ مفردہ ہے تو ایسی صورت میں حلق یا تقصیر دونوں میں سے کچھ بھی کر لیں گے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سر منڈانا، تقصیر کا مطلب ہوتا ہے داڑھی، سر کے بال، ناخن میں سے کچھ کاٹ لینا، چھوٹے کر لینا۔ لیکن اگر آپ کا حج کا عمرہ تمتع ہے تو اس میں حلق نہ کیجیے گا، اس میں صرف تقصیر ہوئے گی، اور یہ حلق یا تقصیر کر لینے کے بعد در حقیقت آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، اب آپ محرم نہیں رہ جائیں گے۔ جب محرم نہیں رہ جائیں گے تو آپ کے اوپر جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں ان میں سے میکسیمم چیزیں آپ پر حلال ہو جائیں گی۔ ہاں، جو کہ مسجد حرم کے حدود کے اندر ہیں آپ تو شکار نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ حرم کے حدود میں ہیں آپ، لہٰذا وہاں کے درخت آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی سب آپ پر حلال ہو جائے گی۔ یہ آپ کا عمرہ تمتع مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ تمتع مکمل ہونے کے بعد آپ حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ کب تک؟ جب تک آپ اپنا حج تمتع کمپلیٹ نہ کر لیں، حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات، اس کے دوران آپ خود چاہیے
ہو سکتا ہے کوئی صاحب عمرے پر پہلے آ چکے ہوں، کہیں چلو چلا جائے، پھر ہم لوگ چلتے ہیں مسجد تنعیم سے محرم ہو کر آتے ہیں اور آ کر کے عمرہ مفردہ کر لیے، بیچ میں عمرہ مفردہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حج تمتع اور عمرہ تمتع کے درمیان کوئی چیز گیپ نہیں ہونی ہے۔ عمرہ تمتع آپ نے کر لیا، اب آپ ویٹ کیجئے گا۔ اب اس مدت کے درمیان آپ مسجد الحرام جایا کریں گے، زیارت کریں گے، خانہ کعبہ کا جب بھی جائیے گا احترام یہ ہے کہ 7 چکر لگایا جائے، ایک طواف کیا جائے اور 2 رکعت نماز پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ اپنے والدین کی طرف سے ایک فرد کی طرف سے ایک طواف کیجیے گا، بہت زیادہ ثواب ہے، جتنا زیادہ طواف کریں، لیکن ہر مرتبہ جب بھی جائیے گا چاہے مستحب ہو یا واجب ہو 7 چکر کا ہی ایک طواف ہوگا، 7 چکر سے کم کا ایک طواف نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی جائیے، جیسے عام مسجدوں میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جائیں تو مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز پڑھنا ثواب ہے، اسی طرح سے مسجد الحرام کا احترام یہ کہ جب بھی مسجد الحرام جائیں تو اس کا ایک طواف کیا جائے، یعنی خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا جائے اور مقام ابراہیم کے پشت پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ کبھی ہم اپنی طرف سے دل چاہے کریں گے کہ اپنے والد کی طرف سے کریں گے، کبھی اپنی والدہ کی طرف سے، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم بیچ میں اپنے دن اس طرح سے مستحبات انجام دے کر کے گزاریں گے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ حرم میں جا کر کے واجب نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ حرم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب دنیا میں کسی بھی پوائنٹ پر پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ ہے۔ تو مسجد الحرام کے اندر جا کر کے آپ نماز پڑھیے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سب بیچ کے وقت گزارنے کا طریقہ، باقی زیارتیں وغیرہ ہے، آپ جو حدود حرم میں زیارتیں ہیں جیسے جنت المعلیٰ اور دوسری جگہیں، وہ سب کر لیجئے گا۔ لیکن ان سب کے بعد اب اعمال حج آپ کے شروع ہوں گے۔ وہ کب شروع ہوں گے اور کیسے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو اعمال واجب ہیں وہ پھر دوبارہ اب آپ محرم ہوئیے گا۔ کب محرم ہوں گے؟ 8 ذی الحج گزارنے کے بعد آپ محرم ہوں گے۔ ایسے 8 ذی الحج کو سویرے بھی آپ محرم ہو سکتے تھے اور میدان مینا چلے جاتے، مستحب تھا، لیکن عملی طور پر علماء کہتے ہیں کہ پھر نتیجے میں آپ کو عرفات تک پہنچنا 9 ذی الحج ظہر سے پہلے بہت مشکل ہوگا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مکے سے نکل کر سیدھے میدان عرفات چلے جائیے گا۔ لہٰذا اب دوبارہ آپ محرم ہوں گے کہاں؟ حرم میں کسی جگہ بھی آپ محرم ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام کے اندر میزاب جو پرنالہ خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا اس کے نیچے جا کر کے محرم ہو انسان، ثواب زیادہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب یہ کہ کسی جگہ بھی مسجد الحرام کے اندر جا کر آپ محرم ہو سکتے ہیں۔ محرم ہو جانے کے بعد کون سا عمل انجام دیں گے؟ دوسرا عمل آپ انجام دیں گے وقوف عرفات، پھر وقوف مزدلفہ، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مینا پہنچیں گے اور مینا پہنچنے کے بعد آپ رمی جمرہ عقبہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ عید قربان کے اعمال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ قربانی دیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر حلق یا تقصیر کریں گے، یہ ہوئی سر منڈانا یا سر کے بال کاٹنا، جو بھی آپ کے فقیہ کے فتوے کے تحت حکم ہوئے گا۔ یہ حلق تقصیر کرنے کے بعد پھر احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں 24، 25، 29 عدد، ان میں سے میکسیمم چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں۔ اب یہ حلق یا تقصیر کرنے کے بعد اور بھی اعمال واجب ہیں۔ مثال کے طور پر بیتوتہ، یعنی منا میں بیتوتہ کرنا، 2 راتیں گزارنا۔ پھر اس کے بعد رمی جمار 11 اور 12 ذی الحج کو آپ کے لیے واجب ہے کہ جمرہ اولا چھوٹا شیطان، جمرہ وسطیٰ منجھلا شیطان، جمرہ عقبہ بڑا شیطان، ان تینوں کو کنکڑی ماریں گے آپ۔ جمرہ عقبہ، رمی جمرہ عقبہ کا مطلب یہ تھا کہ 10 ذی الحج کو صرف اور صرف آپ بڑے شیطان کی کنکڑی مار کر کے رمی کریں گے، لیکن 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمار کی، تینوں جو جمرات بنے ہوئے ہیں ان کی رمی کریں گے آپ۔ اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پھر انشاءاللہ دوبارہ مکہ تشریف لے جائیں گے، اور مکہ جانے کے بعد پھر دوبارہ آپ اب طواف حج کریں گے۔ طواف، پھر نماز طواف، اور پھر طواف و نماز طواف کے بعد سعی کریں گے۔ اب یہاں پھر دوبارہ اب سعی کے بعد تقصیر یا حلق نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ تو احرام سے باہر آ ہی چکے ہیں پہلے ہی۔ اس کے بعد پھر اب آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا، اور حج کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کو طواف نساء کرنا ہے اور 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھنا ہے۔ یہ اعمال حج ہو گئے اور یہ اعمال عمرہ ہو گئے۔ اعمال حج سے متعلق تھوڑا سا نقشہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس نقشے کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ جب آپ ملا کر کے دیکھیے
نقشوں پر تو کہیے کہ نہیں مولانا نے تو کچھ الگ سی چیز بتا دی. ہم صرف یہ آپ کو اندازہ دیتے ہیں اس کے ذریعے کہ صورتحال ایسی ہے. باقی وہ ہو سکتا ہے کہ نقشے کی شکل کچھ اور ہو, یہ کوئی قانونی نقشہ میں نہیں بنا رہا ہوں. صورتحال یہ ہے, فرض کر لیجئے یہ اگر مکہ ہے اور یہ فرض کر لیجئے کہ حرم ہے, تو اس پوائنٹ کے اوپر در حقیقت جمرہ عقبہ ہے. یعنی در حقیقت یہ پوائنٹ سے لے کے یہاں تک کہ یہ ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان منی. یہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر ہم بتائیں گے تو وہ نقشہ آپ کے سامنے پورا رہے گا. یہ میدان منی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر اگر خالی کھڑے ہو جائیں لوگ جا کر کے تو 50 لاکھ کا مجمع تو آ ہی جائے گا کم سے کم. مطلب اس نقشے کے اعتبار سے نہ چلیے گا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کے اندر خیمے لگنے کے بعد بھی جا کے 20-25 لوگ رک جایا کرتے ہیں اطمینان سے لیٹ کے سو کے آرام سے, شاید 50 لاکھ سے زیادہ بھی مجمع آ جاتا ہو. اس کے بعد ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے مزدلفہ, اسے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے. اس مشعر الحرام میں جب آپ پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں, بہت بڑی جگہ ہے. اور اس کے بعد ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے میدان عرفات. ترتیب ہے, پہلے مکہ حرم کے حدود میں نے آپ سے عرض کر دیے, میدان منی, پھر مزدلفہ, یہ سب میدان ہیں. میدان مشعر الحرام, میدان عرفات, یہ 3 پوائنٹ ہیں. آپ جب انشاءاللہ محرم ہوں گے مکے میں حج کے لیے اور مکے سے آپ حج کے لیے نکلیں گے تو مستحب ہے کہ آپ منی میں جائیں اور یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو میدان منی میں رہیں. برادران اہل سنت کے بھی یہی حکم ہے, اور ہمارے اور ان کے درمیان احکام حج میں جزئیات میں فرق ہے, کلیات تقریباً ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. مگر مستحب ہے میدان منی میں جا کر کے, میدان منی میں جا کے 8 ذی الحجہ گزارنا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کہیں پر اس مستحب کے ذریعے واجب چھوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر اس مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے. برادران اہل سنت کے یہاں میدان منی میں بھی ان کے یہاں بھی واجب نہیں ہے, لیکن وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور سب جاتے ہیں میدان منی. اب آپ بھی اگر میدان منی پہنچ جائیے گا تو پھر یہاں سے یہ مزدلفہ کی طرف سے گزرتے یا ادھر ادھر سے کٹ کے بائی پاس لے کے آپ میدان عرفات پہنچیے گا. اور 9 ذی الحجہ, در حقیقت میدان عرفات میں جو واجب وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ, در حقیقت 9 ذی الحجہ ظہر سے غروب تک وقوف واجب ہے آپ پر. اور یہ صرف واجب نہیں ہے, حج کا رکن ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے 9 ذی الحجہ کو جب لوگ میدان عرفات سے ہو کے نکل جاتے ہیں تو دنیا کے میڈیا پر خبر آتی ہے حج مکمل ہو گیا. حالانکہ ابھی حج کے بہت سارے اعمال باقی ہیں, لیکن وہ پوائنٹ جس پر سارے حاجی بیک وقت جمع رہتے ہیں وہ ہے میدان عرفات. باقی ہر جگہ پر آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, مگر میدان عرفات میں سب ون ٹائم جمع رہتے ہیں. سب سے بڑا اجتماع میدان عرفات میں ہوتا ہے. اس میدان عرفات پہنچنے میں اگر آپ نے عجلت اور جلدی نہ کی اور سمجھداری کے ساتھ کام نہیں لیا, یعنی پریپریشن کر کے سوچ سمجھ کے پہلے سے پہنچنے کی پلاننگ نہیں کی, تو ممکن ہے کہ آپ وقت پر نہ پہنچ پائیے. لہٰذا اس وقت پر نہ پہنچنے کے خطرے کی بنیاد پر آپ کا حج مشکل میں پڑ سکتا ہے. تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں, وہاں پر موجود علماء یہی مشورہ دیں گے آپ کو کہ 8 ذی الحجہ کو رات کے وقت آپ کیا کیجئے, محرم ہوئیے. 8 ذی الحجہ رات میں محرم ہوں اور پھر محرم ہونے کے بعد نکل جائیں کہاں, میدان عرفات. 8 ذی الحجہ گزارنے کے بعد, 8 ذی الحجہ گزارنے کے بعد رات کے وقت محرم ہونے کے بعد کہاں چلے جائیں. اب آپ نکل جائیں یہاں سے, مثلا یہ فرض کر لیجیے مسجد الحرام ہے, یہاں سے آپ نکل جائیں کہاں, اب اس سائیڈ سے جو بائی پاس راستے بنے ہیں اس سے ہوتے ہوئے آپ میدان عرفات میں داخل ہو جائیں. یہ فاصلہ ہوگا ہمارے خاص 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر ہو سکتا ہے, شاید الگ الگ راستے ہیں, ایک راستہ نہیں ہے, ایسے دسیوں راستے بنے ہوئے ہیں جانے کے واسطے میدان عرفات, اور اندر سے بھی راستے بنے ہوئے ہیں. تو آپ اندر والے راستے سے جا نہیں سکتے, جیسے کہ میدان منی میں برادران اسلام کا پورا مجمع جتھا جمع ہوا ہے, وہ سے گزرنا آپ کے بس کی بات نہیں. آپ سائڈ سے گزریں گے, آپ سائڈ سے گزر کر کے پہنچ جائیں گے. آپ کو قافلے والے پرووائڈ کریں گے, بسیں سواریاں, اس سے آپ جائیں گے. ہاں اس کی رفتار اتنی کم ہوگی کہ اس فاصلے کو آپ ممکن ہے کہ 6 گھنٹے میں طے کیجیے, ہو سکتا ہے 5 گھنٹے میں طے کیجیے, ممکن ہے کہ 3 ہی گھنٹے میں طے کر لیجیے. اور اگر آپ جانکار ہوں پیدل نکل جائیے اور ہمت ہو اور وہاں آپ ماشاءاللہ سے جسے کہتے ہیں مشی بھی کر چکے ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, 30-35 کلومیٹر تو آپ نکل ہی جائیں گے.
پھر ایسی صورت میں آپ نکل جائیے گا، فاصلہ ٹائم جو بھی لگے اس میں سکون سے اپنا ٹہلتے ہوئے پہنچ جائیے گا، وہ بھی 4-6 گھنٹے سے کم نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں سے آپ نکل کر کے میدان عرفات پہنچ جائیے گا 9 کی صبح، چاہے وہ اذان صبح کے وقت پہنچے، چاہے طلوع فجر کے وقت پہنچے، طلوع آفتاب کے وقت پہنچے، کسی وقت صبح 10 بجے بھی پہنچے تو غنیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ظہر سے لے کے غروب تک عرفات میں آپ کو وقوف کرنا ہے۔ لہٰذا 8 ذی الحجہ کو علماء کہتے ہیں کہ رات کے وقت محرم ہوئیے اور مکے سے سیدھے عرفات نکل جائیے۔ میدان منا، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحب نہیں، ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، یوم الترویہ میدان منا میں رہنا ثواب ہے، لیکن یہ مستحب اس واجب کو چھوڑنے کا کہیں ذریعہ نہ بن جائے، لہٰذا اس مستحب کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور ہم سیدھے میدان عرفات نکل جایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد ہمارا وقوف ہے، ظہر کے وقت سے نیت کریں گے اور غروب تک ہم وہاں رہیں گے۔ اب غروب کے بعد عملی طور پر گرچہ مستحب ہے کہ ہم جا کر مشعر الحرام میں نماز پڑھیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنا 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، نماز مغربین قضا بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم یہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں مزدلفہ پہنچ کر کے مغربین پڑھنے کا ثواب ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت میں بھی، وہ بھی تاخیر کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ مزدلفہ پہنچ جائیں تو ہم بھی تاخیر کرتے ہیں 10-11 بجے جب بھی پہنچے مزدلفہ وہاں پہنچ کے۔ لیکن چونکہ ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ مزدلفہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے نماز قضا ہونے سے پہلے، لہٰذا ہم میدان، چونکہ اس مستحبات میں سے تھا ہم اپنے واجب نہ چھوٹے، لہٰذا ہم میدان عرفات ہی میں پہلے مغربین کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر میدان عرفات سے نکل جاتے ہیں مزدلفہ کی جانب۔ اب مزدلفہ ہم پہنچتے ہیں رات میں کسی وقت، اور پہنچنے کے بعد یہاں اس مزدلفہ میں ہمارا قیام کب سے کب تک ہے؟ طلوع فجر صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ ہمارا وقوف مزدلفہ کا ہے۔ یہ بھی واجبات حج میں سے ایک اہم چیز ہے، وقوف مزدلفہ۔ ہم اس کے درمیان یہاں رہنا ہم پر واجب ہے، تو ہم رات کو چاہے 12 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، بہرحال وہ وقت ہمیں مل جاتا ہے مزدلفہ کے اندر۔ مزدلفہ کے اندر جو ہمارے لیے ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کنکڑیوں کو چنیں گے۔ وہاں وہ جب پہنچیں گے میدان میں نا، وہاں جو ہم رم یہ کریں گے اس کے واسطے کنکڑیاں ہم مزدلفہ سے ایک مرتبہ جب ہم رم یہ کریں گے تو 7 کنکڑیاں، پہلے دن ہم 1، لہٰذا 7 کنکڑی، دوسرے دن تینوں جمار کو رم یہ کریں گے لہٰذا 21 اور تیسرے دن 12 ذی الحجہ کو پھر ہم تینوں جمار کو رمی کریں گے لہٰذا 21 کنکڑی، ٹوٹل 49 کنکڑی کی تو آپ کو ضرورت ہے ہی ہے، لہٰذا احتیاطاً کم سے کم ڈبل، اور تھوڑا احتیاط تو اس سے زیادہ اپنے پاس ایک تھیلی رکھیے گا، اور وہ سب جب ہوگا تو انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ مزدلفہ سے پھر آپ سورج نکلتے ہی نکل جائیں گے اور پھر چلے آئیں گے میدان منا، اور پھر منا پہنچنے کے بعد کیا اعمال انجام دیں گے انشاءاللہ اب اس کے بعد تفصیل کے ساتھ احکام و اعمال حج جب بیان کیے جائیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے تمام چیزیں۔ فی الحال آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ خانہ کعبہ سے ذرا وسیع دائرہ ہوا مسجد الحرام کا اوپن ایریا، اس سے ذرا وسیع دائرہ ہوا مسجد الحرام کا کورڈ ایریا۔ یہ آپ تصور کر لیجئے کہ مسجد الحرام کے کورڈ ایریا کا اینڈ اور خانہ کعبہ کے درمیان کچھ نہیں تو 300-325 میٹر کا فاصلہ ہوگا، یعنی خانہ کعبہ سے 300 میٹر کے ریڈیس میں مسجد الحرام ہوگی کم سے کم۔ اب اس کے بعد مسجد الحرام کے اس دائرے سے باہر آپ نکل جائیں گے تو ایک بڑا دائرہ، ایک 8-9 کلومیٹر کے ریڈیس میں خانہ کعبہ سے، وہ ہے حرم کا علاقہ۔ مکہ وہ حدود ہیں جس کو وہاں کی میونسپلٹی طے کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میقات، اس سے زیادہ وسیع تر وہ پوائنٹ ہیں جہاں سے آنے والے کے لیے محرم ہونے کا حکم بتایا گیا ہے۔ مکے سے ملا ہوا یعنی حرم کے حدود سے ملا ہوا میدان منا ہے، بعض علاقہ منا کو شامل بھی ہے، حرم کا بعض علاقہ منا کو شامل بھی ہے، وہ جب آپ جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد منا کے بعد مزدلفہ ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے، مشعر الحرام کے بعد میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات کا ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ہے بنا ہوا جبل رحمت۔ یہ جبل رحمت وہی ہے جہاں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے دامن میں بیٹھ کر دعائے عرفہ پڑھی تھی۔ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جبل رحمت پر چڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے، اس پر نہ چڑھیں، اسی کو ہو سکتا ہے بعض حدود اس کے اس عرفات سے باہر بھی ہوں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جبل رحمت کے نیچے ہی بس دامن تک جائیں اور میدان عرفات انشاءاللہ جائیے گا۔ ایک وسیع و عریض بہت بڑا میدان ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا
کہ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنا بڑا مجمع ابھی بھی رہتا ہے اور اس کے اندر آج بھی بہت گنجائش پائی جاتی ہے لوگوں کے آنے کی۔ پروردگار انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم اپنے واجبات اور فرائض کی انجام دہی میں زیادہ سے زیادہ کامیاب رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔